بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاست کی دنیا میں ہمارا سلام قبول ہو۔ آج کی گفتگو میں ہم تاریخ کے اس عظیم دماغ کا ذکر کریں گے جس نے صدیوں پہلے قوموں کے عروج و زوال، معیشت اور تمدن کے ان اثرات سے پردہ اٹھایا جنہیں آج کی دنیا ریسرچ کر رہی ہے۔ علامہ ابن خلدون اپنی شرح افاق کتاب مقدمے کے 5ویں حصے کے صفحہ نمبر 96 اور 97 پر جو بصیرت فروز حقائق بیان کرتے ہیں وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ ابن خلدون فرماتے ہیں، جان لو کہ جس قدر کسی ملک کا تمدن یعنی آبادی وسیع ہوتی ہے، اس کے گوشے آباد ہوتے ہیں اور باشندوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اسی قدر وہاں کے لوگوں کی خوشحالی، ریاست کی طاقت اور حکمرانوں کی دولت بڑھتی ہے۔ اس کی اصل وجہ وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ محنت کی کثرت سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے وہ بنیادی ضرورتوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہی زائد پیداوار دولت کا سبب بنتی ہے جس سے لوگوں کی آمدنی اور منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمدن کی اس کثرت سے ریاست کے ٹیکس بڑھتے ہیں، سلطنت مستحکم ہوتی ہیں، شہروں میں عظیم الشان قلعے اور عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں۔ آپ اس حقیقت کا مشاہدہ مشرق کے خطوں میں کر سکتے ہیں جیسے عراق، عجم، شام، مصر، ہند اور چین۔ اسی طرح بحر روم کے شمالی علاقوں میں بھی یہی حال ہے۔ ان علاقوں میں تمدن کی کثرت کی وجہ سے دولت کی ریل پیل ہے، وہاں کے بازار گرم ہیں اور تجارت عروج پر ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ عیسائی تاجر جو سمندر پار سے ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی خوشحالی اور دولت مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے علاقوں میں تمدن ہم سے زیادہ وسیع اور منظم ہے۔ شرق بعید کے حالات جیسے عراق، ہند اور چین کے بارے میں ہم تک جو خوشحالی کی خبریں پہنچتی ہیں وہ اس قدر حیران کن ہیں کہ عام لوگ انہیں محض قصے کہانیاں سمجھتے ہیں۔ لوگ ان خبروں کا انکار کرتے ہیں یا یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید وہاں سونے چاندی کی کانیں بہت زیادہ ہیں، یا شاید وہاں کے لوگوں نے قدیم قوموں کے دفینے نکال لیے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ سونا تو ان علاقوں سے نکلتا ہے جنہیں ہم بلاد سوڈان یعنی افریقہ کہتے ہیں، جو ہمارے مغرب یعنی مراکش کے قریب ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگ غریب ہیں، جبکہ مشرق کے پاس سونے کی کانیں نہیں ہیں مگر وہ مالدار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرق کے لوگ اپنی زمین کی پیداوار اور اپنی صنعتوں کو پوری دنیا میں تجارت کے لیے بھیجتے ہیں اور اس کے بدلے دنیا بھر کی دولت کھینچ لاتے ہیں۔ اگر ان کے پاس سونا خود پیدا ہوتا تو شاید وہ اتنی محنت نہ کرتے۔ نجومیوں نے جب مشرق کی اس غیر معمولی خوشحالی کو دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس کی وجہ ستاروں کو قرار دیا، اگرچہ ستاروں کی چال اور بہتر برجوں اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اصل زمینی وجہ تمدن کی کثرت اور صنعت و حرفت کا وہ عروج ہے جو مشرق کو حاصل ہے۔ اس کے برعکس آپ افریقہ یعنی تیونس اور برقہ یعنی لیبیا کے حالات دیکھیں۔ جب وہاں تمدن کم ہوا، آبادی بکھر گئی اور ریاست کمزور ہوئی تو وہاں کے لوگ غربت اور افلاس کا شکار ہو گئے۔ ان کی آمدنی گھٹ گئی اور ریاست کے خزانے خالی ہو گئے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ تھا جب قیروان سے مصر کے صاحب اقتدار کو اتنے تحائف اور اموال بھیجے جاتے تھے جو بیان سے باہر ہے، کیونکہ اس وقت وہاں تمدن عروج پر تھا۔ ابن خلدون کی ان سنہری اصولوں کے سامنے رکھے اور آج کے پاکستان کے حالات پر نظر ڈالے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جہاں تمدن کی کثرت دولت لانی چاہیے تھی، وہاں ہمارے ملک کے کرپٹ حکمرانوں نے اسے عوام کے لیے عذاب بنا دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں نت نئی ٹیکنالوجی دینے اور صنعتی ترقی کی طرف لے جانے کے بجائے الٹا بجلی کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دیتے ہیں اور ساتھ میں دوسری توانائی کی قیمتیں بھی۔ آج کی دنیا میں انٹرنیٹ وہ ہتھیار ہے جس سے پوری دنیا اربوں ڈالر کما رہی ہے، لیکن پاکستان میں انٹرنیٹ کا حال یہ ہے کہ یہ کبھی چلتا ہے اور کبھی بند کر دیا جاتا ہے۔ گویا حکومت چاہتی ہی نہیں کہ یہاں کا نوجوان عالمی منڈی کا مقابلہ کر سکے۔ ہمارے سرکاری اداروں میں پڑھے لکھے اور باصلاحیت لوگوں کی شدید کمی ہے، کیونکہ میرٹ کی جگہ سفارشوں اور کرپشن نے لے لی ہے۔ ہماری حکومت عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ دینے کے بجائے صرف مغربی دنیا کی ظاہری نقالی اور اپنی عیاشیوں میں مگن ہے۔ ان کا مقصد تمدن کی فلاح نہیں بلکہ صرف اپنی تجوریاں بھرنا ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کا عام شہری غربت کی چکی میں پس رہا ہے۔ نوجوانوں کے لیے آج کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ اس نظام کی خرابیوں کو سمجھیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو جدید تعلیم
حاصل کرنی ہوگی، کیونکہ علم کے بغیر آپ اس اندھیرے میں سے نہیں نکل سکتے۔ ٹیکنالوجی اور جدید علوم ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم معاشی طور پر خود مختار ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیں کہ جدید تعلیم جہاں ذہن کھولتی ہے، وہاں اگر اسے اسلامی شعور کے بغیر حاصل کیا جائے تو یہ آپ کو ذہنی انتشار اور فکری گمراہی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ مغرب کی اندھی تقلید سے بچنے کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ آپ مستند علماء کرام سے رجوع کریں۔ اسلام کی اصل روح اور زندگی گزارنے کے حقیقی آداب اور اخلاق صرف علماء حق کی صحبت میں ملیں گے۔ جدید تعلیم آپ کو دنیا کمانا سکھائے گی، لیکن علماء کرام آپ کو جینے کا مقصد اور ادب سکھائیں گے، کیونکہ ادب کے بغیر علم صرف ایک بوجھ ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو صرف اپنی ذات یا اپنے ملک تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ ہمیں پوری امت مسلمہ اور انسانیت کی فکر کرنی ہے۔ ایک سچا مسلمان نوجوان وہ ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہونے والے ظلم پر تڑپ اٹھے اور پوری انسانیت کی فلاح کا خواب دیکھے۔ ہمیں مل کر ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جو امن کا گہوارہ ہو، جہاں کرپشن، دہشت گردی اور انارکی کا نام و نشان تک نہ ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر اسلام کو سیکھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور جدید علوم کے ذریعے اپنی طاقت بڑھائیں۔ یاد رکھیں، ملک سے کرپشن اور دہشت گردی کا خاتمہ صرف نعروں سے نہیں، بلکہ ایک ایسی نسل تیار کرنے سے ہوگا جو دیانت دار ہو، با اخلاق ہو اور جس کے پاس جدید دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے علم کا نور ہو۔ آئیں عہد کریں کہ ہم تعلیم حاصل کریں گے، علماء کرام سے رہنمائی لیں گے اور انسانیت کی خدمت کر کے اس ملک اور دنیا کو امن و سلامتی کا مرکز بنائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔